رشتے پر راضی کرنے کے لیے دم اور تعویذ کرنا۔ میں اس شخص کو پسند کرتی ہوں، میرے گھر والے بھی راضی ہیں، مگر میرے ابو راضی نہیں ہو رہے، تو کیا میں اور میرے گھر والے ابو کو دم کیا ہوا تعویذ کا نمک اور پانی کھلا سکتے ہیں؟ نمک کھلا سکتے، تعویذ پلا سکتے، کچھ اس طرح ہوگا میرا خیال ہے۔ اچھا، اور پانی پلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا اس طرح کرنے سے شادی ناجائز تو نہیں ہوگی؟ نہیں جی، شادی ناجائز تو نہیں ہوگی، لیکن ابا کو الٹی الٹی چیزیں کیوں کھلا رہے ہیں؟ نمک چٹا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، وہ ابا ہیں، تو الٹے الٹے کام نہ کریں آپ، سیدھا سیدھا اللہ سے دعا مانگیں۔ میں بھی دعا مانگتا ہوں کہ یہ رشتہ اگر آپ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ آپ کے ابا کے دل کو نرم کر دے۔ اور ابا سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ یار، کیوں بچیوں کے جذبات سے کھیلتے ہو؟ تو جب بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے فلاں بندہ پسند ہے اور اس میں کوئی خدا نخواستہ بڑی خرابی نہ ہو، چھوٹی موٹی خرابیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں، دنیا میں فرشتہ کوئی بھی نہیں ہوتا، تو ابا کو چاہیے تھوڑا سا اپنے جو ہے نا وہ لچک پیدا کریں۔ شریف بچی ہے، گھر سے بھاگ نہیں رہی ہے اور ابا کو راضی کر کے نکاح کر رہی ہے۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ وہ لڑکا بالکل ہی آڑا ترشا ہے، کوئی خاندان کے حساب سے کفو ہے ہی نہیں بالکل بھی، پھر تو ٹھیک ہے، ابا کی بات مانے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، تھوڑا بہت آڑے ترشے تو آج کل سبھی ہوتے ہیں، تو اس لیے ابا کو چاہیے کہ وہ بیٹی کی جذبات کا خیال کریں اور اس کی شادی وہاں کر دیں۔ تو میرا یہ کلپ اپنے ابا کو بھی سنا دیں، اور اگر ڈر ہے کہ ان کو غصہ آ جائے گا تو پھر نہ سنائیں، پھر ویسے ہی کوئی تحریر لکھیں، کوئی خط لکھیں ابا کے نام، بہت محبت سے بھائی کو کہیں کہ وہ ابا کے نام خط لکھے کہ بہن جہاں کہہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کر دیں، یا کسی ریلیٹو سے سفارش کروائیں، تو اس طرح سے کرائیں، یہ نمک ومک نہ چٹائیں، اور بابا کا بی پی نمک کی وجہ سے اور ہائی ہو گیا تو پھر اور زیادہ مسئلہ ہو جائے گا، پھر ایسا نہ وہ شادی کہیں بھی نہ کریں آپ کی۔ تجدید نکاح میں ولی کی اجازت ضروری ہے۔ شوہر نے بیوی کو طلاق بائن دی، دونوں تجدید نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا اس میں ولی کی اجازت ضروری ہوگی یا نہیں؟ پھر شوہر اور بیوی دونوں گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں تو کافی ہوگا۔ ابراہیم یو پی سے، اتنا کافی ہے کہ گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو پہلے نکاح میں بھی ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، ہاں غیر اخلاقی حرکت ہے، بری حرکت ہے۔ اگر لڑکی کفو میں ہم پلہ میں نکاح کر رہی ہے تو ولی کی اجازت کے بغیر بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح ہو جاتا ہے، اس پہ بھی دلائل ہیں، تو وہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ تو کوئی اگر فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے تو فقہ حنفی میں یہی ہے کہ اگر لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح ہو جائے گا، بشرطے کہ غیر کفو میں نکاح نہ کیا ہو، اپنے جوڑ کے رشتے میں نکاح کیا ہو۔ لیکن بہرحال تینوں ائمہ اس کے قائل ہیں کہ نکاح نہیں ہوتا، اور قرآن و حدیث میں دلائل دونوں طرف ہیں، تو ایسی صورت میں ہی ایک فقہ کو جو فالو کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن اس گنجائش کا فائدہ اس وقت اٹھانا چاہیے جب ابا ظالم ہو، وہ بچی کی شادی میں دلچسپی نہ لے رہے ہوں، رشتوں پہ انکار کر رہے ہوں۔ نارملی فتویٰ یہی دیا جاتا ہے کہ غیر اخلاقی کام ہے، یعنی نکاح ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن اس ایسے نکاح کی ترغیب نہیں ہے، کیونکہ دیگر ائمہ بہرحال اس کے قائل ہیں کہ نکاح نہیں ہوتا، تو ان کی بھی رائے کا احترام کا تقاضا یہ ہے، اور بعض احادیث میں یہ مضمون بھی واضح ہے، تو ان حدیثوں کے ظاہر کو دیکھا جائے تو اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اس نکاح کو قابل تعریف نہیں قرار دیا جائے گا، لڑکی اگر اپنے ابا کی پرمیشن کے بغیر نکاح کرتی ہے، ہو جانا الگ بات ہے لیکن یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ قابل تعریف اس وقت ہے جب ابا ظالم ہو، ابا دلچسپی نہ لے رہے ہو بچی کی شادی میں، ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر، پھر ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں بہرحال لیکن اگر میاں بیوی میں کوئی طلاق بائن ہو گئی ہے پھر ولی کی اجازت بالکل بھی ضروری نہیں ہے، پھر وہ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں، اتنا کافی ہے۔ 1.25 درود پڑھنا اور درود ابراہیمی کی جگہ دوسرا درود پڑھنا۔ میں 1.25 والا درود پاک شروع کرنا چاہتی ہوں، تو کیا میں یہ والا درود پڑھ سکتی ہوں؟ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ نیز کیا ہم درود ابراہیمی کی جگہ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ سکتے ہیں؟ سائرہ صاحبہ انڈیا سے۔ 1.25 درود کا کیا کانسیپٹ ہے یہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ 1.25 کیوں پڑھنا چاہتی ہیں، 1.5 لاکھ کیوں نہیں پڑھ رہی، 1 لاکھ کیوں نہیں پڑھ لی، 99,000 کیوں نہیں پڑھ لی؟ تو دیکھیں 1.25 کے بارے میں اگر آپ کوئی حدیث کی وجہ سے پڑھ رہی ہیں تو ایسی میں ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے جس میں 1.25 دفعہ درود پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت وارد ہوئی ہو، اگر کوئی ہے تو ریفرنس اس کا دے دیا جائے، ہم دیکھ لیں گے۔
تو ویسے درود شریف روزانہ صبح اور 100 دفعہ شام کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ احادیث میں جو ذکر اذکار آئے ہیں ان کے بارے میں 100 دفعہ صبح تو 100 دفعہ شام کا تذکرہ ہے، جیسے تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، تو اسی طرح کوئی اسی پر قیاس کر کے 100 دفعہ درود شریف بھی صبح شام پڑھ لے کنٹینیو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو بجائے 1.25 لاکھ پڑھ کے بالکل پھر ہمیشہ درود کو نہ پڑھنا، اس سے بہتر ہے کہ ڈیلی آپ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہا صاحبہا وان قل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ لگتا ہے جو کنٹینیو کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو 1.25 لاکھ پڑھ کے ایک دم چھوڑ دینے سے بہتر ہے روزانہ 200 دفعہ، یعنی 100 صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیا کریں۔ ہاں کبھی مدینہ طیبہ جانا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی حاضری ہو، مسجد نبوی کی حاضری ہو، تو وہاں پھر کبھی زیادہ پڑھ لیا، 1 لاکھ دفعہ پڑھ لیا، 2 لاکھ دفعہ پڑھ لیا، اس میں بھی سوا کا کوئی سوا جو ہے نا ادھر نہ ادھر، یہ لفظ کا کچھ کانسیپٹ کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو 1 لاکھ دفعہ پڑھیں یا 2 لاکھ دفعہ پڑھیں، یا تو سوا کا کیا ہے؟ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس عدد کو آپ کوئی خاص فضیلت والا عدد سمجھ رہی ہیں۔ باقی پڑھا کون سا درود جائے، تو یہاں جتنے درود آپ نے لکھے ہیں سب ٹھیک ہیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور جو درود آپ نے بیان کیے وہ بھی ٹھیک ہیں۔ بڑے ابو چھوٹے ابو بولنا کیسا ہے؟ آج کل جو رواج ہے کہ تایا اور چچا کو بڑے ابو اور چھوٹے ابو بولتے ہیں، کیا یہ بول سکتے ہیں؟ یہ بولنا صحیح ہے یا اس میں کوئی حرج ہے؟ شمع صاحبہ دہلی سے۔ تو اپنے والے ابو کو کیا بولے گا پھر؟ جب تایا بڑے ابو ہو گئے، چچا چھوٹے ابو ہو گئے، تو اپنے ابو مطلق ابو یا درمیانے ابو یا صرف ابو؟ تو جائز ہے، کسی کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں، اللہ کی طرف سے بھی نہیں، تو ٹھیک ہے بول سکتے ہیں تایا کو بڑے ابو، چچا کو چھوٹے ابو۔ اپنے ابو کو بھی کچھ بولیں پھر، ایسا نہ ان کو وسیم بھائی بول رہے ہو۔ کیا حال ہے وسیم بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ جب چچا تایا کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں تو اپنے والے ابو کو بھی کوئی رسپیکٹ دیں، یہ میرا مقصد ہے کہنے کا۔ والد کی جائیداد کیسے تقسیم کریں؟ والد کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ہے، والد اور والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور حال ہی میں ہمارے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ بڑے بھائی کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ایک بیوہ ہے، باقی ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں، تو اب والد کی جائیداد کس طرح تقسیم کریں گے؟ دوبارہ سے پڑھتا ہوں، والد کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ اچھا جی، والد اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور حال ہی میں ہمارے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہوا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والد والدہ کا جب انتقال ہوا تھا تو والد والدہ کے والدین میں سے کوئی زندہ تھا یا نہیں تھا؟ تو اگر زندہ تھا تو اس کا حکم الگ ہے، اگر زندہ نہیں تھا تو پھر میں مسئلہ بتا رہا ہوں، یعنی جب آپ کے والد اور والدہ کا انتقال نہیں ہوا، جس دن آپ کے والد کا انتقال ہوا اس دن والد کے والدین میں سے کوئی حیات نہیں تھا، اور جب والدہ کا انتقال ہوا اس دن بھی آپ کے والدہ کے والدین میں سے کوئی حیات نہیں تھا۔ تو یہ صورت میں فرض کر کے آگے مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اگر یہ صورت نہیں تھی تو پھر آپ ریپیٹ کریں، دوبارہ مسئلہ پوچھیں، پھر چینج ہو جائے گا۔ اچھا جی، والد والدہ کا انتقال ہو گیا، اور ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ والد والدہ کے والدین میں سے ان کے انتقال کے وقت کوئی بھی زندہ نہیں تھا، یعنی آپ کے دادا دادی نانا نانی سب دنیا سے جا چکے تھے۔ اب کیا ہوا ہے کہ جی حال ہی میں بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو چکا۔ بڑے بھائی کا جو انتقال ہوا نا، تو چونکہ اس بڑے بھائی کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو میں بتاتا ہوں، ابھی صرف ایک بیوہ ہے، باقی ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ کے والد والدہ کا جب انتقال ہوا تو 2 بھائی یعنی 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، تو 2 بیٹے = 4 بیٹیاں، 2 بہنیں ہو گئی 6، تو ٹوٹل آپ کے والدین کی وراثت کو 6 سے ڈیوائیڈ کریں آپ، جیسے 6 لاکھ روپے تھے نا، فرض کر لیں، یا 6 کروڑ روپے تھے، جو 6 سے ڈیوائیڈ کیا تو جواب آیا 1 کروڑ، تو جو 6 سے ڈیوائیڈ کر کے جواب آئے گا وہ ایک بہن کا حصہ ہوگا، وہ ایک بہن کو دے دیا جائے، اور اس کا دگنا ایک بھائی کو دے دیا جائے۔ اچھا، جس بھائی کا انتقال ہو گیا اس کا جو حصہ اس کا بھی حصہ نکالیں، پھر جو اس کا حصہ نکلے گا اس میں سے 12.5% 25% یعنی 1/4 وہ اس کی بیوہ کو دے دیں، اور باقی جو 3 حصے بچیں گے وہ پھر آپ ایسے تقسیم کریں کہ اس کے پھر 4 برابر حصے کر دیں، ایک بھائی 2 بہنوں کے برابر اور 2 بہنیں 2 بہنیں،
یعنی وہ جو مرحوم بھائی ہے نا اس کا حصہ اس کے بھائی بہنوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوگا کہ بھائی کو دگنا اور بہنوں کو ایک ایک حصہ ملے گا. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ابا اور اماں کی ٹوٹل وراثت کو 6 پہ ڈیوائیڈ کریں. جو جواب آئے وہ ایک بہن کا حصہ ہے اور اس کو کا دگنا ایک بھائی کا حصہ ہے. پھر جو بھائی مرحوم ہو گیا اس کا جتنا حصہ بنتا تھا اس حصے کو 4 سے ڈیوائیڈ کریں. جو جواب آئے گا وہ اس کی بیوہ کو پکڑا دیں. جو بچے گا اس کو پھر آپ نے 4 سے دوبارہ ڈیوائیڈ کرنا ہے. 4 سے دوبارہ ڈیوائیڈ کر کے جو جواب آیا وہ اس مرحوم بھائی کی بہن کو دے دیں, ایک ایک بہن کو, اور جو بچے گا وہ بھائی کو دے دیں. اور تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. کفیل سے پیسے کم کروا کر خود لے لینا. اگر کسی آدمی سے یہ ڈیل کریں کہ وہ کفیل کو جو ماہانہ دے رہا ہے ہم کفیل سے بول کر وہ ماہانہ کم کروا دیں گے, اور جو رقم ہم نے کم کروائی ہے وہ ہمیں ہر مہینے دیتا رہے, کیا ایسا کرنا شرعاً صحیح ہے؟ مدثر سعودی عرب سے نہیں, صحیح نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ آپ نے کفیل سے پیسے کم کروا کے کام کیا نا, تو اس کام کا متعین کمیشن مل جائے آپ کو, تو متعین رقم تو اس میں لینا ٹھیک ہے. ہر مہینے اب پتہ نہیں کتنے مہینے تک وہ دے, کتنے مہینے اس نے رہنا ہے وہاں کفیل سے, اس کا کیا معاہدہ ہوا ہے, تو یہ یعنی اجرت اس یہاں مجہول ہے, اس لیے یہ عمل جائز نہیں ہے.